جڑاوالا میں ایس ایچ او رائے سادی کی واربٹن پولیس اسٹیشن میں تعیناتی پر سپرا خاندان کی مبارکباد۔ جڑاوالا سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف فہیم الرحمان بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او رائے سادی کی واربٹن پولیس اسٹیشن میں تعیناتی پر سپرا خاندان کی جانب سے خصوصی ملاقات کی گئی۔ حارث سپرا، اقبال سپرا، احسان سپرا اور عرفان سپرا نے ایس ایچ او رائے سادی کو پھولوں کا گلدستہ اور خال پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران سیاسی، سماجی امور، امن و امان کی صورتحال اور علاقائی مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سپرا خاندان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ علاقے میں بہتری، عوامی مسائل کے حل اور جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا۔ حارث سپرا نے کہا کہ ایس ایچ او رائے سادی ایک فرشناس، مخلص اور قابل اعتماد آفیسر ہیں جو ہمہ وقت دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈسٹرکٹ خوشاب، جہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سرگودا ڈویژن کے بیورو چیف نمائی خبریں۔ ایلیٹ پبلک اسکول بدلی والا خوشاب بیاد اقبال کے حوالے سے شاندار تقریب کا انعقاد۔ ایلیٹ پبلک اسکول کے بچوں نے اس تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ اسکول کے بچوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی خودی اور نوجوان نسل کی بیداری کا دیا ہوا پیغام مختلف تقاریر، ٹیبلوز اور کلام اقبال کی صورت میں پرجوش انداز میں پرفارم کیا۔ پروگرام کے آخر میں ڈائریکٹر ایلیٹ پبلک اسکول سر امام بخش مہر نے پرنسپل اور جملہ سٹاف کی انتھک محنت سے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور پرفارم کرنے والے بچوں میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ تو دیکھتے رہیے نوائی خبریں ایچ ڈی شفقت اقبال ارائیں کے ساتھ۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے بیورو چیف شعیب علی کی رپورٹ کے مطابق کراچی تحریک انسداد منشیات پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ ہمارے جیل خانے کے معاشرت اتنا خراب ہو چکا ہے کہ غریب طبقہ معمولی جھگڑا یا فیملی کیس ہو یا پولیس کے جھوٹی ایف آئی آر میں جیل میں جانے کے بعد کئی ملزمان شرافت کے نہیں بلکہ شرارت اور معاشرے میں ظالم بنتے ہیں، اور اگر منشیات اور دیگر جرائم میں ملوث عناصر جیل سے نکل کر باہر آئیں تو وہ خطرناک بنتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیل دار تربیت نہیں بلکہ خرافات جرائم کے گھر ہیں۔ قائد تحریک کامران سلیم بلوچ نے کہا کہ ہمارے جیل خانے جرائمستان یعنی کرمنل لینڈ ہیں، منشیات بآسانی ملتی ہے، پولیس جیل کے اندر منشیات فروخت کرتے ہیں۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ ہر جیل میں اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اندر منشیات کہاں سے آتی ہے؟ ملزمان اور ان کے ملاقاتیوں کی صحت ترین جامع تلاشی ہونی چاہیے۔ قائد تحریک کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ قیدی تو عذاب میں ہیں، عادی مجرم، منشیات فروش، قاتل، بدماش، ڈاکو، جرائم پیشہ مجرمان اپنے دولت سے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے بیورو چیف الطاف حسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق نوجوان وکیل پیر اعزاز حیدر قریشی کی شاندار کامیابی۔ تجمل حسین کی عدالت میں دلائل کے جوہر دکھا کر انصاف کا پرچم بلند۔ قانونی میدان میں نوجوان نسل کا ابھرتا ہوا ستارہ پیر اعزاز حیدر قریشی ایک بار پھر اپنی قابلیت منوا گیا۔ سیشن کورٹ وہاڑی میں جج تجمل حسین کی عدالت میں زیر سماعت کے سید انصر وحید شاہ بنام عابد حسین میں انہوں نے اپنے مدلل اور ٹھوس دلائل کے ذریعے فیصلہ اپنے موکل کے حق میں کروایا۔ کیس کا اہم نقطہ وہ چیک تھا جس کی ادائیگی خانے میں 2 نام درج تھے، انصر وحید اور منیر حسین۔ پیر اعزاز حیدر نے نہ صرف دستاویزی ثبوتوں کا باریک بینی سے جائزہ پیش کیا بلکہ قانونی نکات، شکوں اور گواہوں کو اس مہارت سے استعمال کیا کہ 7,50,000 روپے کا چیک دراصل سید انصر وحید شاہ کے نام ہی جاری ہوا تھا۔ عدالتی فیصلہ آنے پر مدعی سید انصر وحید شاہ اور ان کے ساتھیوں نے نوجوان وکیل کی قانونی دانش، محنت اور پیشہ ورانہ انداز کو سراہا۔ یہ کامیابی نہ صرف پیر اعزاز کے کیریئر میں ایک اہم سنگ میل ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی بن گئی ہے کہ نوجوان وکلا بھی پیچیدہ مقدمات میں غیر معمولی کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ قانونی حلقوں میں اس فیصلے کو اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے باصلاحیت نوجوان وکلا آئندہ عدالتی نظام کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پیر اعزاز حیدر قریشی کو اس نمایاں کامیابی پر چودھری سجاد انور گجر، سابق کونسلر بلدیہ وہاڑی الطاف حسین بھٹی، ضلعی صدر نیشنل پیس کونسل ڈسٹرکٹ وہاڑی شازیب بھٹی، سینئر صحافی محمد شفیق چھیکا بھٹی، سینئر صحافی پیر جواد حیدر قریشی، مینیجر زرعی ترقیاتی بینک پیر افروز حیدر قریشی ایڈوکیٹ اور دیگر نے مبارکباد پیش کی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے جنوبی پنجاب کے بیورو چیف نثار خان کیسرانی کی رپورٹ کے مطابق معروف اینکر پرسن سید اقرال الحسن شاہ سرعام ٹیم کے بانی نے بورے والا کے نواحی گاؤں 259 ای بی میاں زاہد ابراہیم سدھو جٹ کے ڈیرے پر تشریف لائے۔ ان کی آمد پر عوام کی بڑی تعداد نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اور گلدستے پیش کر کے پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ علاقے کی فضا نعروں اور خوشیوں سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر سید اقرال الحسن نے اپنی جمہوری پارٹی کے منشور اور عوامی خدمت کے ویژن پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ایک مثبت تبدیلی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ سید اقرال الحسن نے بورے والا کے سینئر صحافی رانا غلام فرید توڑ راجپوت سے بھی ملاقات کی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ سینئر صحافی رانا غلام فرید توڑ نے سید اقرال الحسن کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
شاہدرہ ٹاؤن سید امجد شاہ سے پولیس کی کارروائی اغوا کے مقدمہ میں مطلوب بچے کو تلاش کر کے 11 سالہ شاہ زیب زین سے نکلا اور لاپتہ ہو گیا۔ ورثہ نے تلاش کرنے کے بعد تھانہ شاہدرہ ٹاؤن میں مقدمہ درج کر دیا۔ ایس پی سٹی کی جانب سے 11 سالہ شاہ زیب کو تلاش کرنے کے فوری ٹیم تشکیل۔ ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن نے ٹیم کے ہمراہ چند گھنٹوں میں بچے کو تلاش کر لیا۔ بچے کی تلاش کے لیے سیف سٹی کیمروں، جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس سے مدد حاصل کی گئی۔ لہتے جگر کے بحفاظت ملنے پر والدین نے شاہدرہ ٹاؤن پولیس کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی۔ ترجمان پولیس خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق لیبر کے حقوق کے لیے فنکشن چودھری شافع حسین، ندیم پہلوان اور لیبر منسٹر منشاء اللہ بٹ کی شرکت۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین نے اپنے کوارڈینیٹر ندیم پہلوان کے ہمراہ لیبر منسٹر منشاء اللہ بٹ کے ساتھ لیبر کے حقوق کے حوالے سے منعقدہ سرکاری فنکشن میں شرکت کی۔ تقریب میں محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد فلاحی پیکیجز کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری شافع حسین نے اپنی تقریر میں پنجاب حکومت اور لیبر منسٹر منشاء اللہ بٹ کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، حکومت پنجاب کے اقدامات لیبر طبقے کے مسائل کے حل اور انہیں بااختیار بنانے میں ایک سنگ میل ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ محنت کش ہمارے ملک کی ترقی کی اصل قوت ہیں۔ ان کے حقوق کا تحفظ صرف ایک سرکاری ذمہ داری نہیں بلکہ ایک انسانی فریضہ ہے۔ میں نے ہمیشہ لیبر طبقے اور غریب عوام کی آواز بننے کی کوشش کی ہے، ان کے حقوق کے لیے ہر فورم پر بات کی ہے۔ چودھری شافع حسین نے مزید کہا، حکومت کے اعلانات کو عملی شکل دینے کے لیے مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ محنت کش طبقے کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ تقریب کے اختتام پر لیبر نمائندگان نے چودھری شافع حسین کے خیالات کو دل کی گہرائیوں سے سراہا اور کہا کہ وہ ایک عوامی رہنما ہیں جو غریب اور محنت کش طبقے کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ چودھری شافع حسین جیسے رہنما لیبر طبقے کے لیے امید اور اعتماد کی علامت ہیں۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد انور مغل سے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 148ویں یوم ولادت کے موقع پر بہاولپور میوزیم میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شاعر مشرق حکمت علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خودی قرآن فہمی کے آفاقی پیغام کو نسل نو تک پہنچانے کے لیے مختلف اسکولوں کے ساتھ متعدد پروگرام ترتیب دیے گئے، جن میں واقع طلباء طالبات نے درمیان تقریری مقابلے، علامہ اقبال کی شاعری پر مبنی بیت بازی، ملی نغمے اور دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کے ذریعے افکار اقبال کو اجاگر کیا گیا۔ ان تقریبات میں اسٹار کیمپ اسکول دنیا پر، دی نالج ایجوکیٹرز اسکول بستی ملوک، براڈ وے سسٹم آف ایجوکیشن اسکول بہاولپور اور برائٹ فیوچر اسکول کے طلباء طالبات نے شاعر مشرق کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ قبل ازیں ڈائریکٹر بہاولپور میوزیم محمد زبیر ربانی نے کہا کہ اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے، وہ ایک محقق، مفکر، عظیم رہنما اور ملت کے نبض شناس تھے۔ انہوں نے اپنے افکار کی بدولت مسلمانوں کی فکری اور عملی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ کلام ایک بہار امید اور جد مسلسل سے عبارت ہے، ان کے افکار خیالات ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ علامہ اقبال فکر و عمل کے مجسم پیکر تھے۔ آپ نے قرآن کے تفسیر کو اپنے کلام کے ذریعے عام فہم بنایا اور عشق رسول میں زندگی بسر کی۔ ڈائریکٹر میوزیم نے کہا کہ کلام اقبال در حقیقت اپنی خودی کو پہچاننے کا پیام ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور شناسی اور سیاسی شعور کے مسلمان ہند کو ایک واضح سمت عطا کی، جس پر چل کر مسلمان اپنی ایک الگ پہچان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔